السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کی ڈائری. آج نعمان کی ڈائری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ برڈز کو گھروں میں رکھیں، ان کو پالیں، اپنے پیٹس کو رکھیں، پیرٹس کو بھی رکھیں، پیجنس کو بھی رکھیں، فینسی برڈز کو رکھیں، تاکہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ رہے. تو آج اسی طرح کا انڈین فینٹیل برڈز کا کمپٹیشن ہو رہا تھا ملتان شہر میں، اور بحرین سے ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے، پاکستان کے گیسٹ ہیں جی. یہ بالکل سامنے جو ہیں یہ جو جج ہیں یہ ہیں زاہد گلزار صاحب، جو کہ بحرین سے جن کا تعلق ہے، اور یہ یہاں پر آ کر جج کے جو ہیں وہ فرائض ادا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو یہ ریجیکٹ کریں گے کہ جی. اب یہ دو برڈ جو ہیں یہ میرے خیال سے فائنل راؤنڈ میں آ رہے ہیں. جی ان میں سے ایک برڈ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو میں نے سٹارٹ میں اس کی جب چک تھا اس وقت بھی میں نے اس کو دیکھا ہے. مجھے ڈاؤٹ ہے یہ کن کا ہے، لیکن جب یہ اناؤنس ہوگا تو پھر مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ آیا میری ججمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے. اس برڈ کو میں نے دیکھا ہوا ہے جب یہ چک تھا. اب یہ تین برڈ ہیں، ان میں سے اب دیکھیں میری ججمنٹ میں کون سا برڈ نمبر 1 پہ آئے گا. میں اپنی ایسا تکا مار دیتا ہوں، لیکن جو جج صاحب ہیں ڈیفینیٹلی ان کا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے، وہ بہتر جج کریں گے. آئی تھنک جو لاسٹ ون جو ہے وہ نمبر 1 پہ آنا چاہیے میری رائے میں، نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 1 کس کا ہے؟ کاشف صاحب کا. اور یہ وہ برڈ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ برڈ ہیچ ہوا تھا تو مجھے یہ یاد ہے، اور اس برڈ کے بارے میں نے چند ماہ پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ برڈ جو ہے یہ کمپٹیشن کے برڈ کے قابل ہے، اور آج الحمدللہ اسی برڈ نے یہ کمپٹیشن جیت لی ہے. ہاں جی اپنی کلاس جیتی ہے، جو ایلیمنٹ کلاس کی میل جو تھی کیٹیگری انہوں نے جیتی ہے اس برڈ نے. تو ڈیفینیٹلی تو میری طرف سے جناب کاشف صاحب جو ہیں وہ مبارک کے مستحق ہیں. انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے برڈ کو مینٹین کیا. بحرین سے پاکستان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے. میں آپ کا کیا تعارف کروں، آپ اپنا تعارف خود ہی کروائیں گے، اور جو ہے نا آپ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے. تو سر آپ کی ججمنٹ جو میتھڈ تھا وہ میں آج بڑے غور سے آبزرو کر رہا تھا، اور تھوڑی میں نے ایسے کمنٹری بھی کی ایک دو ججمنٹ میں. تو میں نے کچھ ڈیسیژنس آپ کے آنے سے پہلے ڈیسیژنس لیے. میں نے کہا آئی تھنک کہ یہ والا برڈ نمبر 1 ہوگا، تو وہ ایکسیڈنٹلی وہی نمبر 1 ہوا. آپ کو سمجھ آیا تو آپ نے اس طرح کہا. اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ پہلا میرا سمپل سوال یہ ہے کہ جو برڈز آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور آج آپ نے ہمارے پاکستان کے برڈز بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان میں اور ادھر جو ریئرنگ کرتے ہیں برڈ کو، جو پال رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، تو کیا فرق نظر آیا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. میں پہلے آپ نے کلب کی ہسٹری بتا دی. ہم نے کلب یہ اسٹارٹ کیا تھا 2019 میں. تو اس کا اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پروفیشنل طریقے سے اس چیز کو کریں. جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگ گھروں میں برڈ رکھے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ بھائی برڈ یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا. اس کے ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں. آپ ان رولز کو اور جو چلتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹرسٹ آتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں. تو اسی لیے ہم نے کلب شروع کیا 2019 میں. پہلا شو ہم نے اسی سال کیا، کیونکہ میں ایز اے بریڈر میں تقریباً پچھلے 40 ایئر سے میں یہ بریڈ رکھتا ہوں. یہ پھینٹے نظر آ رہا ہوگا.
تو کافی ملکوں میں جا کے میں نے ججنگ بھی کی ماشاء اللہ. الحمدللہ. جس چیز کی کنٹریز تو سب سعودیہ ہو گیا, دبئی, بحرین میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں میں, اس کے بعد موروکو, جی پاکستان میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں. تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں بریڈرز ہیں انہیں صحیح راستہ دکھایا گیا کہ آپ نے صحیح برڈ کیسے رکھنا ہے, اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, کہ ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جب آپ کو اسٹینڈرڈ آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کو اس برڈ کو رکھنے کا بھی مزہ آئے گا. اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ لیں اگر اسٹینڈرڈ کا نہیں پتہ تو آپ ہو سکتا ہے آپ کہ گم ہو جائیں اس تو الحمدللہ ابھی جو ہمارے بریڈرز ہیں, آپ کا سوال تھا نا کہ آپ کمپیئر کر رہے تھے یہاں سے اور وہاں کا. ہم لوگ دراصل تقریباً اب میں نے بتایا کہ 40 ایئرز ہو گئے مجھے اس طرح. تو پاکستان میں ہم نے اب شروع کیا ہے 5 ایئرز 6 ایئرز کا, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ لڑکوں نے بڑی جلدی سیکھ لی, کیونکہ ڈیلی بیس پہ گفتگو ہوتی تھی واٹس ایپ گروپ میں, کویشچن آنسر. تو اسی طرح سیکھتا ہے انسان. جو لوگ پوچھتے نہیں وہ کبھی نہیں سیکھیں گے. تو الحمدللہ ان 2-3 سالوں میں, آخری سالوں میں ہمارے برڈز پاکستان میں انڈین فینٹے نے بڑی ترقی کی ہے. بہت خوبصورت برڈ ہیں, بہت جیتتے بھی ہیں برڈز, اور باہر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں انہیں. ہمارا کلب الحمدللہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ معروف ہے کلب, سب کو پتہ ہے. تو جہاں تک میں دیکھتا ہوں آئندہ 3-4 سال میں وی ہیو ویری ٹاپ بریڈرز ان دی ورلڈ, پاکستانی بریڈرز انشاءاللہ. چلیے اچھا, کون سے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر یہ ورک کریں تو یہ اور بھی امپروو کر سکتے ہیں؟ جو میری ججمنٹ ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلڈ لائن جو ابھی جو ونر آ رہے ہیں انہی کی بلڈ لائن کو اگر لے کے کیری کرتے ہیں آگے, نمبر 1. نمبر 2 ان کی جو فیڈنگ ہے بالکل اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا نمبر 1, گرینز آر نمبر 1. ہاں اچھا, فیڈنگ ہوگی. اس کے بعد کوالٹی جو ہے نا وہ اس کے اوپر میں کچھ آبزرو کر رہا تھا, اگرچہ لاسٹ ایئر یا لاسٹ 2 ایئر سے کافی امپروو ہے, جی بالکل, لیکن اس کے اوپر ان کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت میرا خیال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا بالکل جو آپ نے جواب دیا سوال کی بالکل جائز ہے, بالکل صحیح ہے کہ کام جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ایک طرح کا نالج ہے, علم ہے, یہ علم تو کبھی ختم نہیں ہوتا. جیسے آپ نے عرض کیا کہ فیدر کوالٹی, جب آپ برڈ سلیکٹ کرتے ہیں اٹس اے سلیکٹڈ بریڈ, یعنی کہ بریڈ ایسی ہے کہ آپ نے سلیکٹڈ برڈس لینے ہیں مجھ سے یا ان سے کسی سے بھی آپ لیں تو آپ ان میں تقریباً 90% اچھے فیچرز ہوں, سائز اچھا ہو باڈی کا, کیونکہ ٹیل کے 20 پوائنٹس ہیں تو ٹیل کے جو فیدرز ہیں وہ چوڑے اور خوبصورت ہوں, جسے ہم ہارڈ فیدرز کہتے ہیں. برڈس کے کھڑے ہونے کا ایک اسٹائل ہے, اسٹینس جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب بھی برڈس لیں, جو ہمارے دوست ہیں یہاں کے پاکستان میں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے بریڈر سے لیں جو تقریباً 10 سال سے زیادہ برڈ رکھ رہا ہے متواتر, جس نے چھوڑے نہیں, تو اس کے پاس برڈ لائن بن گئی ہے. بجائے اس کے کہ اب ایسے بندے سے برڈ ہیں جو کہ کلیکٹر ہیں, از بائنگ اینڈ سیلنگ ایوری ڈے, وہ ہی چینجز برڈز, تو اس کے پاس آپ کو برڈ لائن نہیں ملے گی. آپ ایسے بندے سے لیں جو جسے کم سے کم 15 برڈز ہوتے ہیں, وہ لگاتار برڈ رکھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. یو ول گیٹ گڈ بلڈ فرام ہم. کام کرنے کے لیے آپ کو جو مین چیز ہے وہ بلڈ ہے. اور جیسے آپ نے عرض کیا کہ گرینز, اگر آپ کے گرینز اچھے نہیں دے رہے پھر آپ جتنی بھی میڈیسن یوز کر لیں, جتنے بھی سپلیمنٹ یوز کر لیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. گرینز آر ٹاپ آف دا لائن, سب سے اچھے گرینز آپ سلیکٹ کریں تو آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی. اچھا, ابھی جو ہمارے جو بھائی ہیں نا وہ جو کمی فیل کر رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے, پریونٹیو میڈیسنس کے اوپر ہے, تو یہ ہیپیزڈلی یہ چل رہے ہیں. ہمارے کافی سارے دوستوں کو میں دیکھتا ہوں, فرض کیا میں نے کسی کو کچھ پرسکرائب کیا کہ یہ میڈیسن دے, میں نے اس کو اس کی کنڈیشن دیکھ کے دی. اچھا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری وہی جو میڈیسن ہوتی ہے جو میں نے لی ہے وہ بہت سے لوگ اور یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کی کنڈیشن ہو. بالکل یہ نالج بھی ایک ان کو دینا چاہیے. بالکل ہم لوگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ وسیم بھائی ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہیں اس کلب کے, جو انہیں میڈیسن کے بارے میں اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں بڑا علم ہے. اور کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے ساتھ, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ کے لیے. تو بالکل آپ کبھی بھی برڈ آپ کا اگر خدا نخواستہ بیمار ہو گیا ہے کچھ ہے, تو آپ خود دوستوں سے فیصلہ نہ کریں. دا بیسٹ ہے ٹو شو ہم ٹو یور ویٹ, آپ اس کو ویٹ کو دکھائیں تاکہ وہ جلدی آپ کو بتا سکے کہ کیا پرابلم ہے اس برڈ میں.
تو اگر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں نا تو وہ ایک لمبی سی نشست ہو سکتی ہے، تو میں اتنا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ فائنل جو کیٹیگری ہے وہ برڈ تیار ہو رہے ہیں اپنے جو شو کیجز میں وہ آ چکے ہیں. آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. تو آپ سے میں جاتے جاتے ایک بات کروں گا کہ میرے نعمان کی ڈائری چینل کو آپ کے توسط سے آپ کہیں ذرا سبسکرائب کریں اپنے آپ کو کہیں ذرا پلیز. اگر آپ کو معلومات چاہیے، نالج چاہیے اور آپ کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں بھی کروں گا انشاءاللہ آپ سے لے کے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند ہی ہے تمام دوستوں کو تو آپ نعمان کی ڈائری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ دیں اور جاتے جاتے وہی میرے الفاظ اپنا بھی خیال رکھیں اور آپ سے وابستہ جتنے رشتے ہیں، جتنے رشتے دار ہیں، سب کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.